دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ وہ روح پرور منظر جسے میں آپ کو اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، سید پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید ظہور حسن صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں انہی کے خانقاہ کے پروردہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا سید علی اصغر صاحب مرکزی، جو ابھی دارالعلوم اہل سنت جامعہ قادریہ مقصودپور اورائی کے ایک باوقار مدرس کی حیثیت سے دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت کے تعارفات ان کے دینی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان سے آنے سے پہلے میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایک شعر حضرت کی بارگاہ میں پڑھوں، اور یہ ایسی ذات ہے کہ جن کی بارگاہ میں کیوں نہ پڑھا جائے، جب ایک چھوٹا سا بچہ کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کربلا کے تمام تر شہیدان نظام میں سب سے بڑا مقام کسی شہید کا ہے تو علی اصغر کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کسی شاعر نے کہا ہے کہ بادشاہی کا رنگ ہارے گا، بادشاہی کا رنگ ہارے گا، پھول جیتے گا سنگ ہارے گا۔ کیا خبر تھی یزیدی ظالم کو ایک بچے سے یزیدی ظالم کو ایک بچے سے جنگ ہارے گا۔ اور حضرت کی بارگاہ میں یہ محبت کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کروں گا کہ محبت گھر بناتی ہے، عداوت بھاگ جاتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو برکات فیض و برکات حاصل کرنے کا، آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ محفل ختم ہو جائے گی تب بولیں گے کیا؟ بولیے محبتوں کے ساتھ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ محبت گھر بناتی ہے، عداوت بھاگ جاتی ہے، تباہی نوچتی ہے، سر نحوست بھاگ جاتی ہے۔ جہاں سید ظہور حسن اپنا قدم رکھتے ہیں، قسم واللہ کی اس بستی سے آفت سبحان اللہ سبحان اللہ، بستی سے آفت بھاگ جاتی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے حضرت اللہ مولانا سید علی اصغر مرکزی صاحب کو میں دعوت سخن دوں، بس ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کرنے۔ نعرہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جلوہ فرما باوقار علماء اکرام بالخصوص شیخ طریقت مشایخ اعظام، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وفرقان الحمید، ان اولیاءه الا المتقون لكن اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی امین المبین المجین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے پوری دنیا کے رہبر اعظم نبی اعظم نبی محترم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ پاک میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم محدث بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرضوان کا ایک شعر جو ہر ایک غلام مصطفیٰ کے دل کی آواز ہے، عاشق رسول کی صدا ہے، لہد ہے عشق رخ شہکا داغ لے کے
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں تقریر اور وائس کے غرض سے مقصد سے حاضر نہیں ہوں، بلکہ اس بارگاہ عالیہ میں اور ان علماء اکرام کی موجودگی میں اس بارگاہ سے اکتساب فیض کے مقصد سے فیض حاصل کرنے کے، فیض لینے کے، روشنی لینے کے مقصد سے حاصل اور چند منٹ کی گفتگو، لیکن اہم گفتگو میری آپ اپنے ذہن کے حاشیے پہ نوٹ کریں۔ میں الحمدللہ یہ حضرت تعریف مفتی اعظم، محبوب مفتی اعظم، خلیفہ حضور مفتی اعظم، شیخ طریقت حضور مفسر قرآن علامہ سید ظہور حسین صاحب قبلہ احمد القادری دامہ ظلہ علیہ تشریف فرما ہے، جن کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کے فیض کی بارشوں میں ہم اور آپ نہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں حضرت کی عمر اللہ تعالیٰ طویل سے طویل فرما دے، تاکہ ہم لوگوں پر حضرت کے فیضان کی بارشیں اسی طرح برستی رہیں۔ آمین۔ حضرات محترم، آج کا یہ نورانی اجلاس تاریخ ساز اجلاس، جس میں یہ مقدس علماء اکرام کی موجودگی ہے، سمستی پور کے عظیم خطیب سے آپ نے بہت ہی شاندار خطابت سنا، اور پھر قاری کریم الدین صاحب قبلہ سے پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا، مفتی ثناء اللہ صاحب ناظری، مولانا منصور صاحب قبلہ، اور ہمارے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب جو اللہ حضور شیخ کامل، شہید راہ رسول، عارف باللہ، منافی رسول اللہ، علامہ سید سعد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان، جن کے خاندان کا میں ایک چشمہ چلا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سارا خاندان یہ حضرت تشریف فرما ہے، جن کے والد محترم حضرت سید کبیر الحق صاحب اور ان کے والد حضرت سید واعظ الحق صاحب قبلہ، جن کے عرس کی تقریب میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، اور مقصد جو اصل ہے وہ یہ ہے حضرت کا کہ اس ماہ مبارک کے بہار کے موسم میں، بہار کے مہینے کے مبارک موقع پر یہ عظیم بہار حضرت لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے خلفاء کو بانٹ رہے ہیں تبرک کی شکل میں۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اور اول کا معنی ہے پہلا۔ بہار کا مطلب ہریالیاں، جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو ہر جانب ہریالیاں ہوتی ہیں۔ یہ ربیع الاول کو ربیع الاول اس لیے کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ میں رہبر اعظم پیغمبر اعظم پوری دنیا کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہریالیاں عطا فرما دی، ہمیں بہار عطا فرما دی۔ اور اس بہار میں دوسرا بہار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حضرت جو ہے سب کو اپنی تبرکات تقسیم کرنے کے لیے اپنے خلفاء کو یہاں حاضر ہیں، حضرت کا فیضان ہم لوٹ رہے ہیں۔ حضرت ہی کے خاندان سے میں ہوں، یہ سب خاندان ایک ہے، خاندان کی تعریف نہیں، الحمدللہ میں فخر سے اس لیے کہتا ہوں، لیکن فخر بھی ہے اور ساتھ میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ خاندان پر فخر نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں عالی مرتبہ والا ہوں، عالی خاندان والا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے نا۔ وہ عاجزی کی بنیاد ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر دنیا سے لے جائے اور ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ سید ظہور حسین صاحب قبلہ کی ذات جو آپ کے سامنے ہے، کون ہے ظہور حسین؟ جو بزرگوں کی امانت وہ سید ظہور حسین صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، العطا فی اللہ، المنع فی اللہ،
اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، جو کسی سے دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہو، جو کسی کو کوئی چیز اللہ کے لیے دیتا ہو، جو کسی کو کسی چیز سے اللہ کے لیے رکھتا ہو، وہ عالم ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ ولی کامل ہے۔ بزرگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، بزرگوں نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں کسی شخصیت کو دیکھنا ہے، کسی ذات کو دیکھنا ہے، تو وہ زندہ تصویر ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت سید شیخ طریقت سید ظہور الحسین صاحب اللہ کی ہے، سید ظہور الحسین صاحب اللہ کی ہے، جن کے چہرے کی زیارت ہم کر رہے ہیں۔ وہ سید ظہور الحسین صاحب اللہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم رہ کر کے اپنے مریدوں کو اعلیٰ حضرت کی مسلک کی محبت کا شراب پلاتے ہیں، اور وہی دن اور رات عشق رسول میں تڑپتے رہتے ہو اور عشق رسول کا جام اپنے مریدوں کو پلاتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر گنگناتے ہو، لہد میں عشق رخ شہشاہ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ سید ظہور الحسین صاحب اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے علم کے میدان میں، علم کے سمندر میں، جنہیں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، مفسر قرآن کہتے ہیں، کل سرزمین منڈی سیرہ کی سرزمین پر صرف اور صرف 10 منٹ کا خطاب میں نے حضرت کی زبانی سنا۔ میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت کے خاندان سے ہو، حضرت کے خاندان کا پروردہ ہو، نہیں رہی، بلکہ جو حقیقت ہے وہ بولتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے لفظی بھی میری زبان پر رہی، اس لیے کہ اگر یہاں لفظی کرتا ہوں تو بروز محشر اللہ اس کے رسول کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، بروز محشر قیامت کے میدان میں اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ منڈی کی سرزمین پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ وہ تفسیر حضرت نے فرمائی تھی، اور وہ تفسیر فرمائی، وہ بیان دیا کہ میری عقل حیران رہ گئی تھی۔ یہیں سے بزرگوں کا فرمان یاد کیجئے، بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر سب کی عقلیں جا کر کے تھک جاتی ہیں، جہاں پر سب کی عقلوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی کے عقل کی اور ایک ولی کے علم کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ آپ کو کیا دیا ہے ہمارے شیخ طریقت نے، اور کیا ذہن دیا ہے؟ آپ جہاں ضرورت پڑی ہے مسجدوں کی، آپ نے وہاں مسجدوں کی تعمیر کی، جہاں ضرورت پڑی مدارسوں کی، وہاں مدارس کی تعمیر فرمائی، اور جہاں خانقاہوں کی ضرورت ہوئی خانقاہ بنایا۔ یہ ذہن دیا ہے کہ مسجد میں اپنے رب کے حضور سر سجود ہو، اور مسجد میں اپنے رب کی عبادت کرو، مدارس میں، مدرسوں میں علم نور مصطفیٰ کے لیے، علم دین مصطفیٰ کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج بہت افسوس کا مقام ہے، میں تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں، آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لے تو ڈنکے کی چوٹ پر دباغے دہل میں کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ آج سب سے زیادہ اگر جہالت اور تاریکیاں کسی میں ہے تو وہ قوم مسلم میں ہے، اور قوم مسلم میں بھی کسی جماعت میں ہے تو میں کہنے پر مکر نہیں رہا ہوں، وہ جماعت اہل سنت میں ہے۔ یہ ہماری خدمہ نصیبی ہے، ہم اتنے کمزور کیوں پستہ حالی کے دہانے پر کیوں گر رہے ہیں؟ تو سنیں، علامہ شیخ طریقت حضور سے مخدوم ملت حضور سید ظہور الحسین صاحب قبلہ نے مدارس دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم نور مصطفیٰ سکھائیں اور علم دین مصطفیٰ کی تعلیم دیں، علم دین مصطفیٰ کے شراب محبت سے شراب محبت اپنے بچوں کو پلائیں۔ سب سے اول تعلیم ہے دین مصطفیٰ کی۔ یہاں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب خادم درگاہ سید سعد اللہ مہاجر مکی موجود ہیں، اور یہ تمام علماء ہمارے موجود ہیں۔ اگر ان کی خدمت میں گستاخی نہ ہو، میں ایک بات بڑی محبت کے ساتھ، جملہ تو تلخ ہے لیکن بڑی محبت کے ساتھ کہیں گے، گستاخی معاف کریں گے، معذرت خواہ ہو کہ مدارس جہاں ہے وہاں نظام تعلیم مضبوط کیا جائے، بچوں کو تعلیم اچھے سے دیا جائے تاکہ بچوں کا مستقبل روشناس ہو، اور یہ بچے آپ کے مدارس سے جب پڑھ کر کے نکلے تو ادارے میں، سماج میں، ضلع میں ان کی تعریف ہو، اور سماج میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پھیلاتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی
कद्दो काविश को लेकर के हर मेरे मखदूम मिल्लत सैयद ज़हुर हुसैन साहब ने मदारिसों की तामीर फरमाई है, मकातिबों की तारीफ और तामीर फरमाई है, और मकातिबों मदारिसों को दिया है ताकि आप अपने बच्चों को इल्म दीन नूर मुस्तफा सिखाएं। हर तालीम दीजिए, सब तालीम दीजिए। आप जो बनाना चाहते हैं, बस खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात बताऊंगा फिर खत्म कर रहा हूँ। 2 मिनट 3 मिनट की तकरीर और खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, आप घबराएं। और उसके बाद सैयद ज़हुर हुसैन साहब ने खानकाह को दिया ताकि खानकाह में अपने दिल की सफाई करें, तज़किए नफ्स करें। हमारे यहाँ पर नन्हे चचा हजरत के छोटे भाई जो जिन्होंने पूरी जिंदगी हजरत की खिदमत में गुजार दी, कहिए तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अजीम मोहब्बत, ये अजीम इखलास, ये अजीम इखलास और मोहब्बत के इखलास और वफा के पैकर हैं जो हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। आइए तज़किए नफ्स के साथ लोग से बताएं और पहले पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर मेरे मखदूम में मिल्लत कितनी मजबूती से कायम है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मर्तबा जिक्र कर रहे थे, एक मर्तबा उससे जिक्र कर रहे थे, जिक्र फरमा रहे थे, मैंने सुना, हैरत भी हुआ और आंसू भी गिरे और बहुत खुशी भी हो रही थी। वो ये हजरत कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हजरत से दिल में वो अदावत रखते हैं, हसद रखते हैं। आज बड़े अपने का मकाम है, हसद की चिंगारियां चल रही हैं, आज मोहब्बत खत्म हो गई है, अदावत जन्म ले ली है, मोहब्बत खत्म हो गई है, नफरत पैदा हो चुकी है। मेरा कहना है नबी कौनैन ने कभी भी ये पैगाम नहीं दिया अपने मानने वालों को। नबी कौनैन के मानने वालों का ये कैरेक्टर हो ही नहीं सकता कि वो मोहब्बत की जगह में नफरत पैदा करे, वो मोहब्बत की जगह में अदावत पैदा करे, वो मोहब्बत की जगह में हसद अपने दिल में रखता हो। नन्हे चचा कह रहे थे कि हजरत का कहना कि कुछ लोग हैं जो हजरत से अदावत रखते हैं, हसद रखते हैं। और एक बात सुनिए, बुजुर्गों के फरमान की रोशनी में कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह के खानदान के चश्मो चिराग से अदावत दुश्मनी वही रखेगा जिसके नस्ल में खता हो, जो वलदु सना होगा, जो अपने बाप की औलाद नहीं हो सकता है, वही अदावत कर सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अदावत रखते हैं, हसद रखते हैं, लेकिन हजरत का ये है कि हजरत हर खासवा जो उनके हासिल हैं, जो उनसे हसद रखते हैं, उनके यहाँ भी जाते और अपनों को भी सीने से लगाते हैं। यही तो हमारे मुस्तफा है, यही तो खुल्क़े अज़ीम है, यही तो कैरेक्टर मुस्तफा है जो हमारे मखदूम में मिल्लत दे रहे हैं। यही वजह है कि मेरे नबी और पूरी दुनिया के नबी रहमत आज़म पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान ने खुल्क़े अज़ीम की ताबीर किया, खुल्क़े अज़ीम फरमाया है। या महबूब, हमने आपको खुल्क़े अज़ीम दिया है, इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम, अज़ीम इखलाक़ दे करके आपको मुअस्सफ़ फरमाया है। यही और अल्हम्दुलिल्लाह 109 बरस उम्र अल्लाह ने अता फरमाई, ये अल्लाह की नेमत है। सुनिए, और आवाज भी बिल्कुल डरा, मैं तारीफ आप देख रहे हैं और हकीकत है। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी दुआ है आप लोगों से सारे लोग आमीन कह देंगे, इंशाअल्लाह मेरा काम बन जाएगा। सुनिए, हजरत एक मरतबा जिक्र कर रहे थे, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, बस चंद सी गुफ्तगू है, दिलों को उतार दीजिएगा। आइए, उससे पहले जो मैं कहने वाला था, हजरत अली मुर्तज़ा फातिह खैबर हमारे पैगंबर इखलाक के ताल्लुक से फरमाते हैं, इंसान में सबसे अच्छा और बुलंद शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा और बुलंद हो, और इंसान में सबसे घटिया बेकार शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे घटिया बेकार। मैं कह रहा हूँ सरजमीने भूशाही बिलादे आदम, जहाँ से आरिफ़े बिल्लाह फनाफ़ी रसूलिल्लाह हज़रत सैयद सादुल्लाह मकाजी मक्की अलैहि रहमतुल रिज़वान, जिनसे हमारा पूरा खानदान चला है, और सरज़मीन बिलाबुशाही में एक से एक शेख तरीक़त है अल्लामा सैयद सालेह साहब, छोटी मोहल्ली में आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद फिर अब्दुल हई साहब, हज़रत खान वादा, ये तमाम सैयद मलके विक्टोरिया के वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी बताऊंगा जो हमारे खानदान के दादा हैं हाजी सैयद अब्दुल रहमान साहब क़िबला, जिनकी तहरीर मौजूद है। मैं तहरीर देख रहा हूँ तो हकीकत मानो में कहिए सिर्फ और सिर्फ मैं 1 लाइन 2 लाइन पढ़ सकता हूँ।
ان کی تحریر اس کی ہے، اور اس وقت کی اس وقت آپ کی دستخط ہے، اس وقت کا مہر ہے، اس پر ہے. تو وہ ملکہ وکٹوریا سے 200 سال سے اب تک کی 200-250 سال سے خاندان چلا رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کوئی ڈالڈا مار سید نہیں جو آج کے دور میں بنے ہوئے ہیں. اس نسل رسول اللہ کا خون ہے، اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی باقی رہے گی رسول اللہ کے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا. امام حسین کے کردار میرا کہنا ہے. حضرت جب بیلا بشائی سے زمین پہ گئے تھے آج سے 1400 سال پہلے، دیکھا کہ ہر طرف تاریکیاں ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، بدعقیدوں کا جمگھٹا ہے، بدعقید کی ہر طرف پھیل چکی ہے. اور اس وقت غربت کا عالم تھا، چوری پکڑ کے لوگ کام کرتے تھے، اور بدعقید کی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا. تو حضرت نے یہ محسوس کیا کہ اسے دور کیا جائے. حضرت نے دعا کیا کہ اے اللہ اس خاندان میں کوئی عالم پیدا کر. سبحان اللہ. پہلے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک سے شیخ طریقت اور باعمل بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیت، بڑی بڑی ہستیاں اس خاندان سے گزر چکی ہیں. لیکن 20 سال کے بعد سے یہ سلسلہ بند تھا، کوئی عالم پیدا کر دے. میں اپنے کو عالم یا اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے الحمدللہ سید حسین صاحب کی دعا. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ سید حسین صاحب کی دعا ہے. میں جامعۃ الرضا بریلی شریف یہ ہمارے مفتی ثناء اللہ صاحب منظری جن کی فراغت یہ جانتے ہیں، ہم اصل ساتھیوں میں سے ہیں. یہ بریلی شریف سے فراغت ہوئی. میں یہ نہیں کہ میں اپنے کو عالم کر رہا ہوں، نہیں کہ اللہ نے کچھ علم کی دولت ان علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے اور فضل کی دولت سے مالا مال کیا. دعا ہے آپ اور ہم تمام لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں، عمل میں، فضل میں برکت عطا فرمائے اور کریکٹر کردار مصطفیٰ پر رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد، زندہ باد. جماعت حق، اہل سنت والجماعت پائندہ باد.